عرب لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، بے برکت سمجھتے تھے، مصیبتوں والا سمجھتے تھے، آفتوں والا مہینہ سمجھتے تھے، اور خصوصاً پہلے 13 دنوں کو بڑی ہی مصیبتوں والا سمجھتے تھے۔ آج کے اس دور میں بھی لوگ ماہ سفر کے پہلے دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بے برکتہ سمجھتے ہیں۔ اس میں اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، اس میں منگنیاں نہیں کرتے، اس میں بچے کا ختنہ نہیں کرتے، کسی گھر میں رشتہ نہیں بیچتے، اس میں نئے مکان میں منتقل نہیں ہوتے، کسی بھی کام کو ہاتھ اس سفر کے پہلے 13 دنوں میں نہیں لگاتے، اور کہتے ہیں یہ 13 دن 13 تیزی کے دن ہے، یہ بڑے تیز دن ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کیوں تیز دن ہے؟ بعض جاہل کہتے تھے جی اس لیے اسے 13 تیزی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے مرض الوفات میں، تو وہ دن 13 تھے، بڑی بیماری کے دن تھے، وہ 13 دن ماہ سفر کے تھے۔ لیکن یہ جاہل سمجھتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کا ہوا ہے، آپ کی بیماری کا آغاز 28 سفر کا ہوا ہے، تو زیادہ دن تو ربیع الاول کے گزرے ہیں، پھر ربیع الاول کو بھی منحوس سمجھ لو۔ ہاں پھر ربیع الاول میں حضور کا سانحہ ہوا ہے، آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا ہے، آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اگر کسی کے وصال سے، کسی کی وفات سے زمانہ منحوس بنتا ہے تو روئے زمین پر سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑا غم رسول اللہ کی جدائی کا ہے۔ پھر تو ربیع الاول کو یہ جاہل لوگ کل منحوس سمجھیں گے۔ اسی رسول اللہ نے فرمایا وَلَا سَفَرَا، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں 13 تیزی، 13 دن بڑے تیزی کے ہیں، بڑے سخت ہیں، اس میں بڑی مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ اور خصوصاً یہ تصور عورتوں کا زیادہ ہے، عورتوں کا زیادہ ہے، ہماری ماں و بہنوں کا زیادہ ہے۔ شادی کی تاریخ ڈیٹ رکھتے ہیں، کہتے ہیں سفر گزرنے دو، 13 دن گزرنے دو، اس میں مصیبت آتی ہے۔ کہتے کیا؟ کہا اگر شادی کر لی رشتہ ناکام ہوگا، شادی کر لی اولاد نہیں ہوگی، شادی کر لی دلہا یا دلہن میں ایک مر جائیں گے، شادی کر لی نقصان ہو جائے گا، کاروبار شروع کر لیا نقصان ہو جائے گا۔ ان جالوں کی مت ماری گئی ہے، سمجھتے نہیں ہے کہ سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، سال کے 12 مہینے، اور ہر مہینے کے 30 دن، اور ہر دن کے 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں میں ہر گھنٹے کے منٹ، اور ہر منٹ کے سیکنڈ، ہر سیکنڈ جو یہ قیمتی ہے، اس میں نحوست نہیں ہے۔ نحوست آتی ہے میرے اور آپ کے عمل سے، نحوست آتی ہے میرے اور آپ کی فکر سے، نحوست آتی ہے میرے اور آپ کی بدعمالی سے، نحوست آتی ہے میرے اور آپ کے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ بقیہ وقت کے اندر، زمانے کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں رکھی گئی ہے، اور بعض عجیب قسم کے خرافات میں مبتلا ہے۔ جب سفر کے مہینے کی آخری بدھ آتی ہے، آخری بدھ آتی ہے، تو ہمارے ان علاقوں میں بھی بعض لوگ اس آخری بدھ کو وہ چھولے پکاتے ہیں ابال کے اور پڑوس میں بیچتے ہیں، کوئی حلوہ پکاتا ہے، کوئی بریانی پکاتا ہے۔ جی کیوں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جی ماہ سفر کے پہلا 13 دن 13 تیزی کے تھے، حضور کی بیماری 13 دن بڑی سختی میں تھی، پھر آپ آخری بدھ کو آپ کی بیماری کم ہو گئی، اور وہ آخری بدھ سفر کا تھا، ماہ سفر کا آخری بدھ تھا، اس لیے ہم اس خوشی میں کہ حضور کی بیماری کم ہو گئی تھی یہ چھولے پکا کے بیچتے ہیں، کالے چنے پکا کے بیچتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں۔ ہم یہ چاول تقسیم کرتے ہیں، چھولے تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ سفر کی آخری بدھ کو حضور کی بیماری میں تخفیف ہو گئی تھی۔ یہ بھی جاہلوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری 28 سفر سے شروع ہوئی ہے، آپ کا مرض وفات 28 سفر سے شروع ہوا ہے، نہ کہ 28 سفر کو حضور کی بیماری کم ہوئی ہے۔ 28 سفر سے حضور بیمار ہوتے ہیں، مرض وفات شروع ہوتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی، یہ نظریہ بھی، یہ تصور بھی ان لوگوں کا غلط ہے، اور یہ تصور ان سے کہاں سے آیا ہے؟
ہم بڑے نادان ہیں، ہم دین کے کام اپنی عقل سے کرتے ہیں، جو ہماری عقل میں آ گیا ہم دین سمجھ کے کبھی حلوے کی دیگ چڑھا لیتے ہیں، کبھی چاولوں کی دیگ چڑھا لیتے ہیں، کبھی صدقے خیرات کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو ہم صدقے خیرات کے منکر نہیں ہیں، ہم صدقے خیرات کے منکر نہیں ہیں، ضرور اپنے بڑوں کے پیچھے صدقے خیرات کرو، اللہ نے توفیق دی، ہر دن دیگے پکا کے دو، غریبوں کے گھر میں بھیجو، حلوے پکاؤ، جو بھی کرو، لیکن یاد رکھو دین سمجھ کے، لازم سمجھ کے کسی دن اپنی طرف سے کوئی عبادت گڑ لینا، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو یہ اس سوچ کے ساتھ، اور سفر کی آخری بدھ کو اس سوچ کے ساتھ چاول پکانا کہ آخری بدھ کو رسول اللہ کی بیماری میں کمی آ گئی تھی، اس لیے ہم پکاتے ہیں اس شکر میں، تو یہ جاہلوں کی رسم ہے، یہ بدعت ہے۔ بلکہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ رسم، یہ بدعت اور یہ خیال، یہ سوچ مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ یہودیوں کی طرف سے آئی ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 28 سفر کو بیمار ہوتے ہیں، آپ کی بیماری شروع ہوتی ہے، تو یہودی چونکہ حضور سے حسد کرنے والے تھے، جلنے والے تھے، تو انہوں نے حضور کی بیماری کی خوشی میں اس وقت حلوے کی دیگیں چڑھائی تھی، بریانی کی دیگیں چڑھائی تھی، اس وقت انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھی، اور پھر یہودیوں نے اس کے اوپر ملمہ سازی کی اور سادہ لوگ مسلمانوں کے کھوپڑی میں یہ بات ڈال دی کہ سفر کی آخری بدھ کو رسول اللہ کی بیماری میں کمی آ گئی تھی، اس لیے اس دن حلوہ پکایا جا رہا ہے، ہم حضور کی محبت پہ کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو دیکھے دیکھے اس کام کو شروع کر دیا، اور ہمارے ان سادہ لوگ عوام میں، ہمارے ان دیہاتی علاقوں میں بھی ہماری سادہ مائیں بہنیں اس آخری بدھ کو، سفر کی آخری بدھ کو چاول پکا لیتی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ پٹی انہیں کس نے پڑھائی ہے، یہ تو یہودی حضور کی بیماری کی خوشی میں کر رہا ہے، اور نادان مسلمان تو کس لیے کر رہا ہے؟ ماہ سفر میں اگر کوئی شادی کر لے نا اور نقصان ہو جائے، اچانک دلہا مر جائے، تو کہتے دیکھو نا یہ مہینہ بڑا منحوس تھا اس لیے یہ مر گیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے، نئی شادی ہوتی ہے اور دلہا صحیح سالم رہتا ہے، شادی ربیع الاول میں ہوتی ہے، شادی کا نکاح ہم رمضان میں تراویح کے بعد پڑھاتے ہیں، لیکن دلہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ کس چیز کی نحوست ہے؟ نحوست کسی آدمی میں نہیں ہوتی، نحوست اعمال میں ہوتی ہے۔ آپ کے اعمال برے ہوں گے تو گھر میں نحوست آئے گی، آپ کی شادیوں میں اللہ کے حکم ٹوٹیں گے، تو پھر چاہے رمضان کی مقدس راتوں میں، مقدس دنوں میں شادی کرو، وہ شادی منحوس ہوگی، وہ بے برکتی ہوگی۔ آج ہم لوگ ان توہمات میں تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن جن چیزوں کی وجہ سے شادی بیاہ میں نحوست پیدا ہوتی ہے، شادی بیاہ میں بے برکتی آتی ہے، کاروبار میں بے برکتی آتی ہے، گھر بار میں بے برکتی آتی ہے، زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے، ان چیزوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، بدعمالیوں کو ہم کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہماری شادی بیاہ کو دیکھیے، ایسے نہیں لگتا یہ مسلمان کے گھر کی شادی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ کسی انگریز کے گھر کی شادی ہے۔ ناچ گانا ہماری شادیوں میں نہیں ہے، یہ گانا باجا ہماری شادیوں میں نہیں ہے، یہ آدھا لباس، آدھے ننگے جسم والا لباس ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے شادیوں میں نہیں پہنا ہوتا۔ یہ ننگے سر ناچنے والی یہ انگریزنی نہیں ہے، یہ میری مسلمان بیٹی ہے، یہ میری مسلمان بہن ہوتی ہے۔ نہ دلہا شادی والے دن خدا کے احکام پورا کرتا ہے، نہ دلہن کرتی ہے، نہ ہی کھانا پکانے والے کرتے ہیں، نہ کھانے کھانے والے کرتے ہیں، نہ گھر والے۔ ہماری شادیوں میں خدا کے احکام ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی سنتیں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں، پھر رشتے ٹوٹتے ہیں نا، پھر آتے کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے جادو کر لیا، اور کسی نے پتہ نہیں ہے نظر لگا لی، پتہ نہیں ہے دن اچھا نہیں تھا، نحوست والا دن تھا، نہیں، نہ دن نحوست والا تھا، نہ تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے،
نہ ہی تجھے نظر لگی ہے. یہ تیرے اعمال بد کی سزا ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، جو کرو گے وہی پاؤ گے. آپ اپنی شادیوں میں اللہ کو راضی کر لو. آپ کی شادیوں میں 5 وقت نماز کا اہتمام ہو، دلہا بھی نماز پڑھے، دلہن بھی نماز پڑھے. لیکن ہمارے ہاں تو نہیں ہے. دلہا اور دلہن اگر وہ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، تو انہوں نے جو مصنوعی وہ میک اپ کیا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے وہ کب قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. وہ پورا مہینہ ان کے ایسے گزرتا ہے، جب کوئی عذاب شذاب آتا ہے، بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پھر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، پھر گلے کرتے ہیں کہ یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے نحوست ہے. تو یاد رکھو، نہ ہی کسی زمانے میں نحوست ہے، نہ ہی کسی مکان میں نحوست ہے، نہ ہی کسی شخص میں نحوست ہے. نحوست ہمارے اعمال میں ہے، ہمارے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں میں ہے. ہم بدل جائیں، بس ہمارا ہر زمانہ برکت والا ہو جائے گا. آپ اپنے گھروں میں نیکی کا ماحول بنا لو، تمہارے گھروں سے نحوست چلی جائے گی، تمہارا وہ مکان بابرکت ہو جائے گا. تم اپنی زندگیوں میں نیکی والے اعمال لاؤ، تمہاری زندگی نحوست والی نہیں ہوگی، برکت والی ہوگی. زمانے میں برکت نیک اعمال سے آتی ہے، نحوست بدعمالیوں سے آتی ہے، گناہوں سے آتی ہے. کس سے آتی ہے؟ گناہوں سے. لیکن ہماری مثال اس حبشی کی طرح ہے. ایک حبشی تھا، کالے کلر والا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، گنگریالے بالوں والا. ایک جنگل میں جا رہا تھا، اسے ایک آئینہ ملا. پہلی مرتبہ بیچارے نے آئینہ دیکھا، پہلے آئینہ دیکھا ہی نہیں تھا. آئینے میں اسے اپنی شکل نظر آئی. موٹے موٹے ہونٹ ہے، کالا سیاہ رنگ ہے، گنگریالے بال ہیں، بد شکل ہے. وہ آئینے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے، وہ آئینہ، اگر تو کسی کام کا ہوتا تو تجھے اس جنگل میں نہ پھینکتے. تیری شکل ایسی منحوس ہے، ایسی گندی ہے، اسی تو کسی نے پھینکا ہے. اب وہ آئینے کو برا بلا کہہ رہا ہے، اپنے بوتھے کو نہیں دیکھ رہا. آئینہ تو اسے وہی کچھ دکھا رہا ہے جو اس کے شکل ہے، اس کا عکس سے دکھا رہا ہے. اس کے ہونٹ موٹے ہیں، آئینے کا کیا قصور ہے؟ اس کا رنگ کالا ہے، آئینے کا کیا قصور ہے؟ اس کے بال گنگریالے ہیں، آئینے کے کیا قصور ہے؟ آئینہ وہی دکھائے گا جس شکل والا سامنے اپنا رخ دکھائے گا. اگر سفید رنگ والا جائے گا، آئینہ خوبصورت دکھائے گا. بد شکل سامنے کھڑا ہوگا، آئینے کا کام ہے وہ بد شکل کو بد شکل بتائے. یہی مثال ہے زمانے کی. زمانے میں برکت آئے گی، تم نیک کام کرو گے، زمانہ تمہارے لیے برکت والا ہو جائے گا. تم برے کام کرو گے تو یہ نحوست والا بن جائے گا. زمانے میں نحوست نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے اعمال میں ہے، ہمارے کردار میں ہے، ہمارے عقیدوں میں ہے. عقیدوں کو ٹھیک کر لو، اعمال کو ٹھیک کر لو. خدا کی قسم تجارت کرو، تمہاری تجارت بابرکت بن جائے گی. شادی بیاہ کرو، تمہاری شادی بیاہ برکت والی ہو جائے گی. جس کام کو ہاتھ لگاؤ وہ کام مبارک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مبارک ہو جائے گا. لیکن ہم توہمات میں شکار ہیں. تو ایک وہم، ایک تصور ماہ سفر کے متعلق زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے. کیوں سمجھتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس کے 13 دنوں میں عذاب، مصیبتیں اور آفتیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں. اور ان لوگوں نے اس کے لیے ایک حدیث بھی گڑی ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے. حدیث کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، انہوں نے حضور کی طرف ایک جھوٹی حدیث منسوب کی ہے. موضوع حدیث سے کہتے ہیں، من گڑت حدیث ہے. کیا کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، من بشرنی بخروج سفرہ بشرتہ بالجنہ. جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کی جانے کی خوشخبری سنائے، میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. تو وہ لوگ اس حدیث سے استدلال یوں کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے اس آدمی کو جنت کی بشارت کا مجدہ سنایا جو سفر کے مہینے کے جانے کی خبر حضور کو دے. اگر سفر میں نحوست نہ ہوتی تو اس کے جانے کی خبر سنانے والے کو حضور جنت کی خوشخبری کیوں سناتے ہیں؟ اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں. حالانکہ یہ حدیث
حضور نبی کریم کی حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت بات ہے، یہ موضوع حدیث ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ ان گمراہوں نے، دین اسلام کے دشمنوں نے اپنی طرف سے گڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ پھر ایک اعتراض ہوگا کہ یہی حدیث تو ہمارے صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے، تو انہوں نے کیوں لکھی ہے؟ جواب یہ ہے، بات سمجھیے، ایک طبقہ ہے علماء کرام کا، مفتیان کرام کا، محدثین کا، شیوخ الحدیث کا، اور ایک ہی صوفیاء کرام کا۔ علماء کرام کا کام یہ ہے وہ حدیث کو سمجھتے بھی ہیں، اس کا درجہ بھی پہچانتے ہیں، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، وہ حدیث کی اقسام اور اس کے درجے کو، اس کی قوت کو، اس کی صحت و سقم کو پہچانتے ہیں۔ صوفیاء کرام صرف فضائل بتانے والے ہوتے ہیں، وہ علماء تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں جو نقل کی ہے، چونکہ وہ عالم نہیں تھے، اور انہوں نے اس غرض کے لیے یہ حدیث کتابوں میں نہیں نقل کی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، ان کا مطلب ایک اور ہے۔ وہ مطلب یہ ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت جو قریب آیا نا، حضور کو اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق بڑھ گیا، ملاقات کا، اور حضور کو بتا دیا گیا کہ فلاں دن آپ کا انتقال ہوگا۔ حضور سے باقاعدہ اجازت لی گئی۔ حضور ان دنوں میں کہتے تھے اللہم بالرفیق الاعلی۔ تو جب سفر کا مہینہ ختم ہونے کے قریب آیا تو رسول اللہ نے یہ فرما دیا، اگر اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں بالفرض والمحال، تو پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا، حضور کو اپنے محبوب رب کے ملاقات کا شوق تھا۔ یہ ملاقات سفر کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد ربیع الاول میں ہونی تھی، اس لیے رسول اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا لا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور حضور نے اپنے عمل سے بھی بتایا ہے، عمل سے بھی بتایا ہے۔ حضور نے اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں خود شادی کی ہے۔ اگر اس مہینے میں شادی کرنا منحوس ہوتی، بے برکتی ہوتی، حضور کی بیویوں سے زیادہ بخت والی عورتیں کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ماہ سفر میں شادی کی ہے، ماہ سفر میں شادی کی ہے۔ اور ایک اور جملہ بتانے لگا ہوں، بعض سیرت نگار کہتے ہیں شیر خدا علی المرتضی اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی شادی بھی ماہ سفر میں ہوئی ہے۔ ماہ علی اور فاطمہ سے زیادہ خوشبخت جوڑی دنیا میں ہے؟ اور کیا حسن و حسین جیسی اولاد کسی نے جنی ہے؟ تو علی اور فاطمہ جیسا جوڑا نہیں آیا، حسن و حسین جیسا بھی جوڑا پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ شادی کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ سفر میں ہوئی ہے۔ کہاں کب ہوئی ہے؟ تو حضور نے اپنی کولی حدیث میں بھی بتا دیا، اپنی عمل سے بھی بتا دیا، اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے بھی بتا دیا کہ ماہ سفر میں شادی کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سفر کے اندر ہم شادی کریں تو اس کے اوپر کوئی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور ماہ محرم الحرام میں شادی کریں تو کیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یاد رکھو ان دو مہینوں کے بارے میں مسلمانوں کے عجیب نظریات بنے ہوئے ہیں۔ ماہ محرم الحرام جو گزر گیا اس کے متعلق تو یہ سمجھا جاتا ہے چونکہ اس میں حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت ہے، لہذا وہ ماتم کا مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اور اس مہینے کے بارے میں یہ کہ اس میں نحوست ہے۔ یاد رکھو ہمارے لیے معیار یہ لوگوں کے من گڑت افکار اور ان کے خیالات نہیں ہیں، ہمارے رول ماڈل ہمارے محبوب پیغمبر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن اور حدیث ہے، حضور کی سیرت طیبہ ہے۔ قرآن کریم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین کا اعلان کر چکا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کوئی آدمی کسی چیز کو
اپنی طرف سے نہ ہی دین سے نکال سکتا ہے نہ ہی دین میں داخل کر سکتا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں شادیاں نہ کرنا، ہم لوگوں نے اسے اسلام کا شعار اور اسے نیکی سمجھتے ہیں، اور جو شادی کرتا ہے ہم اسے ظالم سمجھتے ہیں۔ تو میری بات کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیے، اسلام کے اندر آپ جو سوگ منایا جاتا ہے وہ عورت مناتی ہے 4 مہینے 10 دن اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے، حاملہ نہیں ہے، حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی تک وہ سوگ منائے گی۔ سوگ کا مطلب یہ ہے بناؤ سنگار نہیں کرے گی، بس یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے نہیں پہنے گی، نہائے گی نہیں بیچاری، کسی سے ہنس کے بات بھی نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب یہ تصورات ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری میں شہید ہوئے، آج کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارے اسلام نے یہ غم کا تصور نہیں دیا، نہ قرآن نے دیا، نہ رسول اللہ نے دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم نے خود بھی ماہ محرم الحرام میں شادی کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ، ان کے ساتھ شادی محرم الحرام میں ہوتی ہے، اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں حضرت علی کی شادی محرم الحرام میں ہوئی، بعض کہتے ہیں سفر میں ہوئی ہے۔ محرم میں ہوئی ہے تب بھی اس رسم محرم کی رسم کا رد ہو رہا ہے، سفر میں ہوئی ہے تو سفر کے مہینے کے متعلق جو ہمارے غلط خیالات ہیں اس کی تردید ہو رہی ہے۔ لہٰذا ماہ سفر اور ماہ محرم الحرام میں شادیاں کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب کسی جگہ ایک چیز کو جو مباح ہے، شادی مباح کام ہے، سال کے 12 مہینوں کے ہر دن ہر گھنٹے میں کر سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اگر دین سمجھ کر یہ نظریہ مسلمانوں میں پھیلائے فلاں مہینے میں فلاں دن شادی منع ہے، اب جو آدمی اس رسم کو توڑے گا، اس باطل نظریے کو توڑے گا، اس باطل نظریے کو توڑنے کی وجہ سے دین اسلام کا اصل حکم امت کو کے سامنے لانے کی وجہ سے اسے ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ اس لیے ماہ محرم الحرام کے اندر بھی آپ بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی گناہ کے شادیاں کر سکتے ہیں، اور ماہ سفر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔